میرے ہاتھ میں ہے پاکستان کا آئین، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اس آئین میں موجود فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے بارے میں، جو شروع ہوتا ہے آرٹیکل 8 سے اور ختم ہوتا ہے آرٹیکل 28 پر۔ تو دوستو، کانسٹیٹیوشن کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کا سب سے سپریم لا ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت اور عزت ہوتی ہے ڈیموکریٹک کنٹریز میں، کیونکہ ڈیموکریسی کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ پاور بلانگس ٹو پیپل، اور وہی ایسنس ہمیں اس کانسٹیٹیوشن میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ پریمبل اس کانسٹیٹیوشن کا جو ہے، جو کہ آپ سمپل زبان میں انٹروڈکشن کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وی دا پیپل آف پاکستان، مطلب ہم پاکستان کے لوگ یہ کانسٹیٹیوشن اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے تھرو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اٹموسٹ امپورٹنس ہے وہ ہے پاکستان کی عوام کو، کیونکہ انہوں نے ہی اس کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا ہے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے تھرو، اور انہوں نے ہی اس کانسٹیٹیوشن کو اور ان ریپرزنٹیٹیوز کو وہ اختیار اور وہ پوزیشن دی ہے۔ بیسیکلی اگر ہم انالائز کریں تو کانسٹیٹیوشن از این ایگریمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ آپ کے ریپرزنٹیٹیوز اور آپ کے بیچ میں ہے کہ بھائی ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ سیکریفائز کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو یہ چیزیں ٹیکسز اینڈ آل دیٹ دیں گے، اور آپ ہمیں سروسز دیں گے۔ سروسز آف وٹ کائنڈ کے سروسز یہی ہیں، بیوروکریسی، ایڈمنسٹریشن، اسکولز، ہیلتھ سروسز، روڈز، اور یہ سب آپ ہمیں دیں گے ان ایکسچینج آف دا ٹیکسز جو ہم پے کرتے ہیں۔ اور کانسٹیٹیوشن اس کا ریٹن فارم ہے کہ اس پورے نظام کو یا اس پورے ایگریمنٹ کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا، سمپلی تو یہی ہے۔ تو دوستو، اسی ایگریمنٹ میں ایک چیپٹر پورے کا پورا وہ ہمارے اپنے رائٹس کے بارے میں ہے کہ ہمیں کیا کیا حقوق ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے، اس ملک کے شہری کے طور پہ ہمیں کیا کیا رائٹس دیے گئے ہیں۔ میں سب پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ مطلب ہیں تو سبھی امپورٹنٹ، جاننا تو سبھی ضروری ہیں، لیکن میں نے کچھ سلیکٹ کیے ہیں جو کہ دوسروں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈیلی لائف میں آپ ان کا استعمال کرتے ہیں یا آپ کو ان کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور لا علمی کی وجہ سے آپ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ اتھارٹیز کے جانب سے۔ آپ انہیں ایک بات کہتے ہیں، وہ آپ کو دوسری بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں، اینڈ بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ از یور رائٹ، اس لیے آپ خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو رائٹ ہے وہ ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے رائٹ آرٹیکل 14، جو کہتا ہے کہ انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، یعنی انسان کی جو عزت ہے، اس کی جو انسان کی جو قدرتی طور پر ایک عظمت ہے، اس کی وائلیشن کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا، ویڈیوز بہت ساری آتی ہیں، مطلب پولیس کسی کو اگر اریسٹ کر رہی ہوتی ہے، اب اریسٹ کیا ہوتا ہے؟ اریسٹ از سمپلی کہ بھائی آپ کے اوپر ایک الزام ہے جس کی انویسٹیگیشن ہمیں کرنی ہے، اور انویسٹیگیشن کے سلسلے میں ہمیں آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ اریسٹ یا تو مطلب یا یہ ہے کہ آپ سے کسی دوسرے بندے کو خطرہ ہے جس نے آپ پہ الزام لگایا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ بھائی اریسٹ از ناٹ کہ آپ گناہگار ہیں اور آپ پہ ہر چیز ثابت ہو گئی ہے۔ ایون دین اگر ثابت بھی ہو گئی تو بھی مار پیٹ، کسی پہ تشدد کرنا کوئی جسٹ چیز نہیں ہے، کوئی جسٹیفائڈ عمل نہیں ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کا جو یہ آرٹیکل ہے، وہ اسی قسم کے چیزوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر پولیس والے آپ کو اریسٹ کریں یا کسی کو بھی اریسٹ کریں، تو ان کو یہ اتھارٹی قطعی نہیں ہے کہ وہ اس کو لاتیں ماریں، اس کو گھوسے ماریں، اور اس پہ کسی بھی قسم کا تشدد کریں۔ ایک ورڈ ہوتا ہے ریزنیبل یوز آف فورس، وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہے قانون میں، تشدد اس میں بھی نہیں آتا۔ یعنی اگر کوئی کسی گورنمنٹ آفیسر کو اپنی ڈیوٹی سر انجام کرنے سے روک رہا ہے اور وہ ریزسٹ کر رہا ہے، تو ریزنیبل یوز آف فورس کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ کی جو طاقت ہے وہ اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، مطلب وہ بے انتہا طاقت ہے۔ اینڈ یہ جو پولیس ہے، وہ ایک اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، اور پوری اسٹیٹ کی طاقت اس میں ہے، تو ان کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، اس طرح ایک انڈیویجول کو پکڑتے ہوئے اتنا مارنا اور تشدد کرنا۔ تو یہ رائٹ اس سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اسی 14 آرٹیکل کا کلاز 2 ہے، جو کہتا ہے کہ کسی کے اوپر
تشدد نہیں کیا جائے گا اس سے کسی بھی قسم کا ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. یعنی جیل میں جس طرح سے، اور اسی وجہ سے مطلب کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں پولیس کیا حالت کر دیتی ہے لوگوں کی جیل کے اندر، اسی وجہ سے کورٹس میں پولیس کے سامنے یا پولیس کے اندر تھانے کے اندر دی گئی گواہی کورٹ قبول ہی نہیں کرتی. اس کی کوئی لیگل اسٹینڈنگ کورٹ میں ہے ہی نہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب سب کو پتا ہے کہ پولیس والے کس طرح سے گواہیاں لیتے ہیں لوگوں سے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. کسی کے اوپر ٹارچر کرنا اس سے ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، یعنی بھائی تو بتا تیرے ساتھ کوئی بھی کسی مخصوص جرم میں کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے اینڈ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، پولیس والوں کو یہ شک ہے، تو اس کا نام پوچھنے کے لیے اس کو تشدد کرنا is a grave violation of his right of dignity.